پھر آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے اسے جسے آپ چاہتے ہیں بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بخوبی جانتا ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ ابو طالب کسی طرح ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں ہے، آخر وقت تک ان کے سرہانے کھڑے رہے اور کہتے رہے چچا جان میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اگر قریش کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے میرے کان میں کہہ دو، میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے حجت پیش کر سکوں گا کہ میں نے سنا ہے میرے چچا نے کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ لیکن ابو طالب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ وجہ کیا تھی کہ سارے قریش کے سردار ارد گرد کھڑے تھے اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ ابو طالب کیا تو اپنے باپ کے دین کو چھوڑے گا، اپنے باپ کے دین کو چھوڑے گا؟ تو اس پریشر کی وجہ سے، اس دباؤ کی وجہ سے، اور یا کسی اور وجہ سے ہم نہیں جانتے، بہرحال دل کا حال کیا تھا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑی تکلیف کے ساتھ فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں سب سے کم عذاب جو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس بندے کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی تپش اور گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ اس کے سر کے اندر کھولے گا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، اور یہ عذاب دیا جائے گا ابو طالب کو۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں تھا کہ کسے ہدایت دلوائیں اور کسے نہ دلوائیں، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے۔ اس کے بعد کچھ تذکرہ ہے قیامت کا، اور قیامت کے دن جو شرک کرنے والوں کے ساتھ معاملات پیش آنے والے ہیں، اور پھر انبیاء سے سوال ہوگا اور ان لوگوں سے بھی کہ تم نے کیا جواب دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 71 سے 73 تک ایک بڑی پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان سے کہہ دیجئے تم بتاؤ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے پر رات کو نافذ کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، تو کون سا الہ ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے دن کی روشنی لے کر آ جائے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تم پر مستقل دن کی روشنی قائم کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل تسکونون فیہ افلا تبصرون، تو کون سا الہ ہے اللہ کے علاوہ جو رات کو لے آئے تاکہ تم آرام کر سکو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے رات اور دن کا نظام قائم کیا ہے تاکہ تم دن میں معاش کی تلاش کرو اور رات میں آرام کر سکو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آیت نمبر 73، اس آیت کی روشنی میں ہم اپنی روٹین کو چیک کریں۔ اکثر لوگ ہم میں سے اب راتوں کو دیر تک جاگنے لگیں اور دن میں سوتے رہتے ہیں، یہ بالکل الٹ حساب ہے۔ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب سکھایا وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا چاہیے، رات کو آرام کرنا چاہیے، اور بندے کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا چاہیے، یا کم از کم فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کے لیے وقت پر اٹھنا چاہیے، اور دن میں اپنے کام پر نکل جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، مستدرک حاکم کی صحیح حدیث میں ہے، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ ہمارے ہاں بازار 12 بجے کھلتے ہیں، راتوں کو دیر تک کھلے رہتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں بازار کھلے ہوتے ہیں، ہر طرح سے اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، حالات خراب ہیں، روتے پیٹتے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے، بس سیاست دانوں کو کوستے رہیں گے، دوسروں کو کوسیں گے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی اصلاح کریں، اپنی روٹین کو سیٹ کریں، وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کریں، اس میں ہماری دنیا آخرت دونوں کا بھلا ہے۔ سورہ قصص کا آخر آ گیا ہے، آیت نمبر 76 سے قارون